جہنم یہ تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت سارے واقعات ہمیں درود پاک کے بارے میں ملتے ہیں۔ حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ کبھی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی کہ میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، مائی ینگ ڈاٹر پاسڈ اوے، کوئی طریقہ ارشاد ہو، مجھے کوئی پروسیجر بتائیے کہ میں اسے ڈریم میں دیکھ لوں، خواب میں دیکھ لوں۔ آپ نے اسے ایک عمل بتا دیا، ایک طریقہ بتایا۔ اس عورت نے اپنی ڈیسیسڈ ڈاٹر، جو اس کی مرحومہ بیٹی تھی، اس کو ڈریم میں دیکھا، خواب میں دیکھا، مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر، اس کی باڈی پر تارکول، جو ڈامر ہوتا ہے جس کے ذریعے روڈ بنایا جاتا ہے، اس کا لباس تھا، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ ہے بدناک، ڈینجرس، ہاریفائڈ منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی، اور اس نے دوسرے دن یہ خواب حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ آپ بھی سن کر بہت مغموم ہوئے، بہت غمزدہ ہو گئے، آپ نے سیڈ فیل کیا۔ آفٹر فیو ڈیز حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ڈریم دیکھا کہ جس میں ایک لڑکی ہے جو جنت کے ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی کو دیکھ کر وہ لڑکی کہنے لگی، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی۔ اب آپ امیزڈ ہو گئے، حیران ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اس کے بقول تو عذاب میں تھی، تجھے بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا، پنشمنٹ ہو رہی تھی، یہ انقلاب کیسے آ گیا، یہ ریولوشن کیسے آ گیا؟ تو مرحومہ بولی کہ قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا، اس نے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے 560 جو گریو میں رہنے والے تھے، 560 قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ ایک عاشق رسول کا درود پڑھنا قبرستان جا کر 560 گریو سے عذاب قبر کو اٹھا لیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پتا چلا درود پاک کتنی بڑی برکت والی چیز ہے۔ اب کوشچن یہ ہوتا ہے، ذہن میں بات یہ آتی ہے جب یہ میں نے روایت پڑھی کہ جب عاشق رسول درود قبرستان میں جا کر پڑھ دے تو 560 قبروں سے عذاب اٹھ جائے، جب وہ خود عاشق رسول درود پاک پڑھنے والا اپنی قبر میں جائے گا تو اس کی قبر کا حال کیا ہوگا؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ آقا کا غلام جب قبر میں جائے گا تو پھر انشاءاللہ اس کی قبر نور علی نور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو درود پاک ایک بہت پیاری برکت، بڑی پیاری یوں سمجھنے وظیفہ ہے، اپنی قبر کو روشن کرنے کا، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے مرحومین کو گفٹ بھیجنے کا۔ لوگ آج ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، کوئی پین دیتا ہے، کوئی عطر دیتا ہے، کوئی جناب پھول دیتا ہے، اچھی بات ہے، تحفہ دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی درود پڑھ کے تحفہ دے دے کہ یہ میں نے درود پڑھا، اس کا ثواب آپ کو دے دیتا ہوں،
سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، 15 شعبان کی رات مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں موجود مدفون مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، اور اسی ادا کو ادا کرنے کے لیے دنیا بھر میں عاشقان رسول 15 شعبان المعظم قبروں کی زیارت کو جاتے ہیں، قبرستان کو جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ پہلے میں تمہیں منع کیا کرتا تھا کہ قبرستان میں نہ جایا کرو، مگر اب تمہیں حکم دیتا ہوں، اجازت دیتا ہوں کہ قبرستان جاؤ، کہ یہ قبر آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ مگر آج ہم بہت سارے قبرستان سے ہو کر آئے ہیں، کتنی یاد آئی ہے آخرت کی، کتنا سوچا ہم نے کہ اس قبر میں ہم نے بھی جانا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈیبیٹیبل ہیں، جس میں بہت سارے اسکول آف تھاٹس ہیں، کوئی ایک بات کو مانتا ہے تو کوئی دوسری بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، کوئی اس تھیوری کو ایکسیپٹ کرتا ہے، کوئی اس تھیوری کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، لوگوں کے درمیان کانفلکٹس ہیں، تھاٹس کا ڈیبیٹ ہے، ایک پوائنٹ آف ویو پہ بہت کم لوگ دنیا کے جمع ہوتے ہیں، مگر ایک ریئلٹی ایسی ہے کہ وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قوم کا رہنے والا ہو، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، انگلینڈ میں رہتا ہو یا افریقہ میں رہتا ہو، پاکستان میں رہتا ہو یا انڈیا میں رہتا ہو، ویئر ایور ہی لیوز، کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی بولی بولتا ہو، ویل ایجوکیٹڈ ہو یا وداؤٹ ایجوکیشن الٹریٹ ہو، ایک ریئلٹی ایسی ہے کہ اس پر سب متفق ہیں، اور وہ ریئلٹی ہے ڈیتھ۔ موت ایک ایسی ریئلٹی ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی اس پر آرگیومنٹ نہیں کر سکتا کہ نہیں جناب موت نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر ہو جس کے پاس ساری چیزوں کی دوائی ہوتی ہے، بہت بڑا سرجن کیوں نہ ہو، دنیا کا سب سے بہترین ڈاکٹر کیوں نہ ہو، موت کا علاج اس کے پاس بھی نہیں ہے۔ الموت باب کل نفس داخلها، موت ایک ایسا دروازہ ہے، ایسا ڈور ہے جس سے ہر ذی روح کو گزرنا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربها، موت ایک ایسا جام ہے جس کو ہر کسی کو پینا ہے، have to be drink۔ یہ ایک ایسی ریئلٹی ہے جو ہونا ہے، مگر وہ یاد نہیں رہتی ہے، اس کی تیاری کی فکر نہیں رہتی۔ یہ شب برات جو ہے نا، یہ ہمیں ایک بار پھر موت کی یاد دلاتی ہے۔ قبرستان جانا، مردوں کو ایصال ثواب کرنا، اب پیارے آقا کی حدیثوں میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ آج کی رات یہ لکھ دیا جائے گا کہ نیکسٹ ایئر یعنی فرام ٹمورو آنورڈ کون اس دنیا سے چلا جائے گا، کس کی موت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بارے میں لکھ دیا گیا ہو کہ دس از اوور لاسٹ شب برات۔ غوث پاک فرماتے ہیں نا کہ بہت سے کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں، شراؤڈ آر ریڈی، مگر اسے ویئر کرنے والے، اسے پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ بہت سی قبریں خود کر تیار ہو گئی ہوتی ہیں، مگر ان قبروں میں جانے والے اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ اے انسان، جب دنیا میں آئے ہو تو ہم سب کو مرنا ہے۔ نارملی ساری گریو، ساری قبریں ایک جیسی لگ رہی تھی نا، ایسے ہی اس کے اوپر نیم پلیٹ بھی لگی ہوئی تھی، کسی نے پھول بھی لگا دیے تھے، مگر یہ قبر اندر سے کیسی ہوتی ہے؟ سب کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں grave is either one of the garden of paradise or a ditch of hell، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹڑی، مجھ میں سن وحشت تجھے ہوگی بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا،
ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا. تیرا فن، تیرا ہنر، عہدہ تیرا، کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا. آج دنیا میں کوئی اسٹیٹس مل جائے، کوئی ہنر مل جائے، کوئی اوت مل جائے، کوئی جناب دنیا میں عہدہ مل جائے، انسان کہتا ہے ناؤ آئی ایم اے سکسیسفل پرسنالٹی. I have that type of degree, I have that type of status, I have very beautiful car, I have a big house. تیرا فن، تیرا ہنر، عہدہ تیرا، کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا. دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا. دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر. لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ دے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنیے سنیے. سیدنا ابو حجاج narrates that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when the man is put into grave, it speaks to him. May harm befall you. What made you stop thinking about me? Was it not obvious to you that I am the center of chaos, turmoil and complete darkness? Then what made you so beheaded? On the other, if the deceased is a virtuous one, a divine voice says, "O grave, what if he is among those who have been calling others towards righteousness and forbidding them from evil deeds?" Grave says, "Then I turn into a garden." Soon after, his body transforms into a light, Noor, and his spirit moves towards Lord Almighty Allah Azza wa Jalla. سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے ساتھ قبر میں ہونا کیا ہے؟ گناہ گار کو تو قبر بھینچ ڈالے گی، پسلیاں توڑ پھوڑ ڈالے گی، اور نیکوکار جب قبر میں جائے گا صدا کیا ہوگی؟ سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. قبر دبائے گی سب کو. روایتوں میں آتا ہے قبر ہر آنے والے کو دبائے گی، لیکن نیک کو پتہ ہے کس طرح دبائے گی؟ جس طرح بچھڑا ہوا لال اپنی ماں کے پاس جاتا ہے تو اسے ماں دباتی ہے، ماں اسے پریس کرتی ہے. کتنا پیار ہوتا ہے ماں کے دبانے میں. اور جب گناہ گار، سیاہ کار، بدکار، نمازیں نہ پڑھنے والا، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، ڈرنکنگ کرنے والا اپنی قبر میں جائے گا، پتا ہے اللہ ناراض ہوا تو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی. ذرا سوچو، قبر میں یہ دوست ساتھ نہیں آئیں گے تو یہ فلموں، ڈراموں، کیسینو، کلبز، لڑکیوں، دنیا بھر کے فنکشنوں کی طرف لے جاتے ہیں. SMS کرتے ہیں چلو چلو فلاں فلم لگی ہے، فلاں ڈرامہ لگا ہے، فلاں کیسینو میں چلتے ہیں، فلاں کلب میں چلتے ہیں، وہاں جائیں گے، وہاں جناب بد نگاہی کریں گے، ذرا لڑکیوں کے نظارے کریں گے. یہ دوست کوئی ساتھ نہیں آئیں گے. میں ہوں گا، میری قبر ہوگی، میرے اعمال ہوں گے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سنیے سنیے کہ ہمیں ہماری قبر کے بارے میں کیا ذہن رکھنا چاہیے. آج ہم اپنی دنیا کے بارے میں تو پلان کرتے ہیں، کیا قبر کے بارے میں کوئی پلان کرتے ہیں؟ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین قبر کے بارے میں کیا سوچتے تھے؟ Whenever Amir al-Mu'minin Sayyidina Usman Ghani radiyallahu anhu visits any grave, he weeps enough to make his beard soaked. Someone asked, we often observe that you don't get so moving to tears while speaking of heaven or hell, but on any graveside, flow of your tears do not come to an end. جب بھی قبر کی بات ہوتی ہے آپ بڑا روتے ہیں، کبھی جہنم کی بات پر آپ اتنا نہیں روتے. تو کیا فرماتے ہیں سیدنا عثمان غنی؟ He said, I have heard Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, grave is the first stage of life hereafter. پہلا اسٹیج ہے. ارے جو قبر میں کامیاب ہو گیا اس کی آخرت بھی اچھی ہو گئی، جو قبر میں ہی فیل ہو گیا وہ برباد ہو جائے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچو، اگر قبر ہی کے اسٹیج میں ہم فیل ہو گئے تو ہمارا بنے گا کیا؟ یاد رکھ، ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے.
مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے. یوں انسان چلا جاتا ہے. کل میرے بارے میں کوئی بات کرے گا، آپ کے بارے میں بات کرے گا، وہ ہمارا بھائی چلا گیا، پتا چلا اس کا انتقال ہو گیا، ہاں اس کا جنازہ بھی ہو گیا، ہاں اس کو دفنا دیا گیا، فلاں قبرستان میں قبر ہے، اور ہم بھولی بسری داستان بن جائیں گے. لوگ کچھ دن باتیں کریں گے، اس کے بعد ان کے پاس اس کا بھی ٹائم نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ I am alone in my grave with my deeds. Whatever I have in my hands, وہی میری قبر میں میرے ساتھ ہوگا. جو نیک ہوگا، جو پارسا ہوگا، جو عبادت گزار ہوگا، جو رب کو راضی کر کے گیا ہوگا، وہ تو خوش رہے گا نا، اس کے تو وارے نیارے ہوں گے نا. اور جو رب کو ناراض کر کے گیا ہوگا، جس نے اپنی رب کی نافرمانی کی ہوگی، جس نے بدنگاہی کر کر کے آنکھیں گندی کر لی ہوں گی، جس نے یہ کان میوزک سن کر، حرام سن کر اپنے ان کانوں میں حرام بھرا ہوگا، جس نے اس پیٹ کو حرام کھا کر، حرام پی کر، شراب پی کر بھرا ہوگا، اور اس کا رب اس سے ناراض ہوا تو وہ قبر میں کرے گا کیا؟ کس کو پکارے گا مدد کے لیے؟ کون آئے گا اس کی ہیلپ کے لیے؟ وہ الون ہوگا، وہ ہوگا، اور اس کے اعمال ہوں گے. اس دن سے ڈرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کوئی مدد کو نہیں آئے گا. آج تو تکلیف ہوتی ہے تو فون کرتے ہو نا، مائی فرینڈ آئی ایم ان پرابلم، پلیز کم، پلیز ہیلپ می. 4 فرینڈ آ جاتے ہیں. ارے ہماری گاڑی پنچر ہوتی ہے، پنچر بنانے والا آ جاتا ہے. گاڑی خراب ہوتی ہے، دوست آ کے گاڑی ٹھیک کر دیتا ہے. طبیعت خراب ہوتی ہے، فرینڈ پکڑ کے ہاسپٹل لے جاتا ہے. قبر میں انسان کے اوپر کیڑے چل رہے ہوں گے، وہ ہاتھ سے ہٹا بھی نہیں سکے گا. یہ چہرہ خوبصورت جس کے اندر کبھی کان میں کیڑا جائے گا، کبھی ناک میں کیڑا جائے گا، انسان کچھ نہیں کر سکے گا. ارے کر لو ایسے اعمال کہ ہماری قبر میں سانپ بچھو نہ ہے. میری لاش سے سانپ بچھو نہ لپٹے، میری لاش سے سانپ بچھو نہ لپٹے. کرم ہو کرم یا خدایا الہی، کرم ہو کرم یا خدایا الہی، خدایا برے خات میں سے بچانا، خدا یا برے خات میں سے بچانا. پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی. گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی.
مولا میری بخش دے ہر خطا یا الہی میری بخش دے ہر خطا یا الہی خدایا برے خار میں سے بچانا بچانا پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو اپنی قبر کو یاد رکھنا چاہیے، اپنی آخرت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا سے یکدم جانا پڑ جائے گا، کوئی ٹائم نہیں دیا جائے گا کہ جناب تھوڑے دن میں جانا ہے تیاری کر لو، نہیں، suddenly we have to leave this world, our all assets, our all belongings, we left here, we go alone with our deeds. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان سے کیڑوں نے کھانا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا کر لو تیاری، مانگ لو سامان، بنا لو قبر اچھی، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرہانا ہے، اے لگژری بیڈ رومز بنانے والوں، اے قیمتی نرم نرم بستروں پر سونے والوں، اے سردیوں میں ہیٹر اور گرمیوں میں ایئر کنڈیشن کے مزے لینے والوں، اے اپنے باتھ روم میں دنیا بھر کی ایسیسریز لگانے والوں، اے اپنے گیرج میں دنیا کی اچھی سے اچھی گاڑی رکھنے کی تمنا رکھنے والوں، سنو سنو قبر میں کیسے سونا ہوگا، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سہانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے، کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی، کہاں گئے وہ لوگ جن کے پاس بڑا اسٹیٹس تھا، بڑا پاور تھا، they are the authorities of the world، کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی، گئے سب چھوڑ یہ فانی، اگر نادان دانا ہے، عزیزہ یاد کر جس دن کہ اسرائیل آئیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے، جہاں کے شغل میں شاغل، خدا کے ذکر سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے، غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قبر میں جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، سنیے سنیے۔ once a very significant tabi'i, Sayyidina Hasan Basri radiyallahu ta'ala anhu was sitting on the doorstep that he saw a funeral proceeding from there. He also moved to join the mourn procession. There was a baby crying after the funeral procession and pronouncing, why this has happened to me? I have never had these harsh moments before. These grief expressing words were so touchy that the eyes of Sayyidina Hasan Basri filled with tears, and he stepped forward to put his affectionate hand over her head and said, these moments are not harsh
for you, but your deceased father is actually going to face up to the harsher realities sooner. Next day, he saw the same little crying baby walking towards graveyard to seek lessons from the graves. He also started to move after her until she stopped at her father's grave. Sayyidina Hasan Basri radiyallahu ta'ala watched her activity from behind a bush located nearby. She sat weeping, clinging to the grave and lamenting his distress. She was expressing her grief with words. "Oh father, this was your first night while you were alone in dark and without any companion. How did you live with it? Last night I was lighting lamp for you, but who may be here to do it tonight? I made your bedding and served last night, but I am worried to think about tonight's arrangement. My dear father, I got you drink water while you were thirsty at home. Was there anyone who made you thirst quench tonight? Oh my dear father, I was spreading cloth sheet over your body and cleansing sweat on your face, but who did it all for you tonight? Oh my dear father, whenever you called me until last night, I responded, but there would definitely be nobody to attend you tonight. I presented you a dinner while you wanted something to eat, but there is nobody to make you dine now. I had been making delicious dishes for various kinds until last night. Oh my father, who would have made it tonight?" Hearing this grief-stricken expression, Sayyidina Hasan Basri radiyallahu ta'ala moved to tears and coming closer to her and said, "Oh my daughter, I tell you some better words to express your grief. Oh father, your face was sided towards Kaaba. At your burial, it is still in the same direction or turned towards opposite side. Oh my dear father, you were wrapped in a neat and clean coffin while you were buried. It is still in the same condition. While your dead body was put in the grave, it was complete with its parts. Let me know, Baba Jan, if it is preserved or taken by insects." Knowledgeable ulama-i-kiram in religion usually describe the situation of the first night of grave when the deceased are questioned about Iman and only some remain successful while the other are disappointed. Did you succeed by answering correctly? Ulama says, also inform us about the behavior of grave when it is extended for the few and shrinks for other. How was its behavior with you, Baba Jan? It is also informed by ulama-i-kiram that coffins of the deceased are replaced with the divine ones or that made of fire. How was your clad of exchange, Baba Jan? Ulama-i-kiram say that some are treated by grave in such a manner. A mother affectionately hugs her lost child after a long period, whereas others are pressed by grave so violently that the ribs are damaged and fused into others. Did it behave lovingly or violently with you, Baba Jan? ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, चंद वाकयात हमें आखिरत की याद दिलाने के लिए काफी हैं। अपनी कब्र की तैयारी कर लीजिए, अपनी आखिरत के लिए आज ये जहन बना लीजिए, मांग लीजिए अपने रब से। वाकई आमाल तो ऐसे हैं हमारे कि कब्र जहन्नम का घड़ा बन जाएगी। नेकियां नहीं, आमाल अच्छे नहीं, लेकिन वो रब कितना करीम है कि बंदा सच्ची तौबा कर ले। तो मेरे आका फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब ला। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है। सारे गुनाह रब माफ फरमा देता है, बस बंदा सच्ची पक्की तौबा कर ले। लेकिन बंदा तौबा नहीं करता, दुनिया वालों को तंग करे तो माफी मांगता है, रब की नाफरमानी करता है मगर माफी नहीं मांगता। तौबा तौबा तो हम सारे करते हैं, मगर ये कैसी तौबा है कि गुनाह करने का इरादा बाकी है, ये प्लान है कि नमाज नहीं पढ़ूंगा फिर तौबा करता हूं या अल्लाह माफ कर दे, ये प्लान है कि मुझे बुरे दोस्तों की दोस्ती रखनी है। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बुरी गैदरिंग्स को छोड़ना होगा।
ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری موت عبرت کا نشان بن جائے. یاد رکھیے خوش نصیب لوگ کیسے ہوتے ہیں. صاحب دلائل الخیرات شریف حضرت سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ جب قبر میں گئے تو آپ کی قبر سے مٹی سے مشک کی خوشبو آنے لگی. کچھ عرصے کے بعد قبر کو تبدیل کیا گیا, کسی وجہ سے قبر سے نکالا گیا تو ایسے نکلے جیسے حشاش بشاش ابھی دفنایا گیا. ارے دور کیوں جاتے ہو, مفتی دعوت اسلامی کو دیکھ لو. اپروکسیمیٹلی آفٹر 3.5 years مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر بارش کی وجہ سے جب کھلی تو قبر میں آپ کی پیشانی مبارک اور بال مبارک نظر آ رہے تھے. اور مدنی چینل کے کروڑوں ناظرین نے یہ منظر دیکھا نا. جبی میدی نہیں ہوتی, دہن میلا نہیں ہوتا, غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. کچھ تو ایسے خوش نصیب ہے نا کہ جن کی موت کی لوگ مثالیں دیا کرتے ہیں. مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان, آپ کے جنازے کے بارے میں آتا ہے کہ لاکھوں ہزاروں لوگ جنازے میں تھے اور لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ نور کی برسات ہو رہی ہے. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. جان لینے کو قضا بھی دلہن بن کے آتی ہے کیونکہ آقا کی یاد میں گیا نا. ایک تو یہ جانا ہے, اور کئی لوگ جب جائیں گے, کتابوں میں پڑھا ہے کہ گناہ گار جس سے رب ناراض ہو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے, اس کی جسم سے بدبو آنے لگ جاتی ہے, اس کا جنازہ بھاری ہو جاتا ہے, اس کے بارے میں بہت ساری ایسی عیب سامنے آ جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا نیک تھا, ارے یہ تو بڑا پرہیزگار تھا. اے دعوت اسلامی والو سوچو, ہمیں لوگ نیک سمجھتے ہیں, رب سے دعا مانگا کرنا کہیں ہمارا جنازہ ہمارے عیب نہ کھول دے, کہیں ہماری حقیقت آشکار نہ ہو جائے. آج تو عیبوں پر پردہ ہے نا, لوگ بڑی عزت کرتے ہیں, بڑا پیار دیتے ہیں, کہیں یہی لوگ باتیں نہ کریں کہ ارے یہ تو بڑا نیک بنا پھرتا تھا, دیکھو اس کا کیا حال ہو گیا. اپنے رب سے دعا کرتے, مولا ہماری میت کو, ہماری موت کو لوگوں کے لیے قابل رشک بنانا, ہمیں قابل عبرت نہ بنا دینا. جس طرح میرے مولا دنیا میں عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا ہے, آخرت میں بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھنا. مولا تو بے حساب بخش کہ ہے بے شمار جرم, دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا. کاؤنٹیبلٹی ہوئی نا اگر کہ جتنی نیکیاں ہیں ثواب ملے گا, جتنے جرم ہیں اس کی سزا ملے گی, تو اپنے گئے اپنے حساب کتاب دیکھ کر تو پاس ہی نہیں ہو سکتے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ اگر مولا تیری عدالت لگی اور رضا کو پیش کیا گیا تو مولا میں پہلے ہی مانتا ہوں, اقبال جرم کرتا ہوں کہ میں مجرم ہوں. ایک ہی چاند سے مولا, اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مولا تیرے عفو و کرم ہو, میرے گواہ صفائی کے. اے رب کہ جب تیرے دربار لگے 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں نا, 2 وٹنس چاہیے ہوتے ہیں صفائی کے. کسی کی صفائی بیان کرنے کے مولا مجھے 2 گواہ چاہیے, اور وہ کون ہو؟ تیرا عفو تیرا کرم ہو. مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے, ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے. اے مولا اگر عفو و کرم ساتھ نہ ہوا تو میں مانتا ہوں میں مجرم ہوں, مجھے سزا دے دے. بس ایک ہی آسرا ہے, ایک ہی ہمارے پاس آسرا ہے, میرے رب کا کرم ہے, میرے رب کی عطا ہے. وہ چاہے تو بخشے جائیں گے, ورنہ اپنے پاس تو کچھ نہیں, ہمارے ہاتھ خالی ہیں. تو جس رب کے چاہنے ہی سے بخشش ہونی ہے, وہ راضی ہوگا تو ہی بخشے جائیں گے. تو کیوں نہیں کرتے اس کو راضی کرنے کی فکر؟ بیوی راضی ہو جائے, بچہ راضی ہو جائے, میرے فرینڈ راضی ہو جائے, میرا باس مجھ سے پلیز ہو جائے. Always think about this. Why don't we think that Allah please with us? اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہم اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ بچوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتے ہو,
بیوی کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتے ہو، دوستوں کو پلیز کرنے کے لیے اپنے مولا کو ناراض کرتے ہو۔ قبر میں دوست نے نہیں آنا، میرا رب جس سے راضی ہوگا نا اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اور وہ ناراض ہوا تو برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ تو کیوں نہیں سوچتے رب کو خوش کرنے کے بارے میں؟ کیوں یہ دنیا والوں کے خوش کرنے کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کر رہے ہو؟ ایک روایت میں نے پڑھی کہ جو بندہ دنیا کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ڈسپلیز کر دیتا ہے، اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھو، وہ دنیا بھی اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا لو، وہ لوگ جنہوں نے زندگی گزاری دنیا کو راضی کرنے کے لیے، وہ فلم ایکٹر، وہ فاسق، وہ فاجر، وہ دنیا بھر کے تماشے دکھانے والے، وہ بے حیائی کے کام کرنے والے، کہ جن سے لوگ خوش ہو جائے، لوگوں میں فیم حاصل ہو جائے، لیکن اللہ جب ناراض رہا تو آخرکار لوگ بھی ان سے ناراض ہو گئے۔ جب خواجہ غریب نواز دنیا میں آئے تھے نا تو لوگ راضی نہیں تھے ان سے، بڑی مخالفت ہوئی، وہ سب کو مخالف چلتے رہے، اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرتے رہے۔ آخر ایک وقت آیا کہ 90 لاکھ غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا، اور آج خواجہ غریب نواز رہتے تو اجمیر میں ہیں، مگر انگلینڈ میں ان کے چاہنے والے موجود ہیں۔ اللہ نے سب کو راضی کر دیا نا ان سے۔ داتا گنج بخش رہتے لاہور میں ہیں، مگر آج بریڈ فورڈ میں ان کا نام لینے والے موجود ہیں۔ اللہ نے ساری دنیا کو راضی کر دیا ان سے۔ غوث پاک آج موجود بغداد میں ہیں، مگر غوث پاک کے دیوانے دنیا کے کونے کونے میں پہچانے جاتے ہیں۔ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیتا ہے، اللہ سب کو ان سے راضی کر دیتا ہے۔ تو رزلٹ یہی آیا نا، جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سب کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر دیتے۔ پریورٹیز بناؤ، اپنی زندگی کا کوئی رول ماڈل بناؤ کہ مجھے رہنا کیسے، راضی کس کو کرنا ہے۔ ارے میں ایک بات آپ کو کہوں، ساری دنیا مجھ سے خوش ہو، سب آنکھوں میں بٹھائیں، سب عزت کریں، سب ہاتھ چومیں، ہماری آمد پہ کھڑے ہو جائے، لیکن مجھ سے میرا رب راضی نہ ہو، یہ لوگوں کی عزت کس کام کی؟ میں تو برباد ہو گیا نا۔ اور مجھے کوئی نہ پوچھے، مجھے کوئی نہ عزت دے، میرا رب مجھ سے راضی ہو، خدا کی قسم یہی کامیابی ہے۔ تو بس پھر تو مجھے جینا ہی اس لیے چاہیے نا، مجھے کام ہی وہ کرنے چاہیے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، کہ قبر میں تو میرے رب کا کرم ساتھ آئے گا نا۔ محشر کے دن تو 2 لائنیں لگیں گی، آج ایئرپورٹ پہ لگتی ہے نا لائنیں کہ EU پاسپورٹ والے، برٹش پاسپورٹ والے ایزی ہو کر گزر جاؤ، ادر پاسپورٹ والے ادھر ہو جاؤ۔ تو UK پاسپورٹ والا ذرا خوش ہوتا ہوگا، میرے پاس UK کا پاسپورٹ ہے، میں دیکھو کتنا ریلیکسنگ نکلتا ہوں۔ سنو قیامت کے دن بھی 2 لائنیں لگیں گی، اور اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ آج تو لوگ نیک سمجھتے نا، صاحب بار شریعت میں لکھا ہے کہ مقتدی امام کو دیکھیں گے، جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں گے اس کو دیکھیں گے وہ مجرم کی لائن میں کھڑا ہے۔ کہا حضرت آپ یا کہا میں تم کو تو نیکی کی بات کرتا تھا، خود نہیں کرتا تھا۔ ایسے مبلغین، ایسے واعظین کو لوگ مجرم کی لائن میں دیکھیں گے کہ جن کے بیان سن کے خود نیک بن گئے ہوں گے۔ اے دعوت اسلامی والوں، بیان کرتے ہیں نا ہم، لوگ ہمیں بڑا نیک سمجھتے ہیں، ہمارے بیان سے سدھر بھی جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں میرے بیان سے نیک بن گیا، ارے ہاں اس نے میرے کہنے پہ داڑھی رکھ لی، اس نے میرے کہنے پہ بدری چینل دیکھنا شروع کر دیا، ساری بے حیائی چھوڑ دی۔ ارے تو نے خود چھوڑا، خود نیک بنا کے نہیں۔ اس دن ان مبلغین کو، ان واعظین کو مجرم کی لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ لوگ کہیں گے حضرت آپ کہاں، آپ کا بیان سن کے تو میں نیک بن گیا تھا۔ پھر وہ کہیں گے ہاں میں تمہیں تو کہتا تھا، خود نہیں کرتا تھا۔ استاد مجرم کی لائن میں کھڑا ہوگا، شاگرد جنت میں جا رہا ہوگا۔ ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا، باپ جہنمیوں کی لائن میں ہوگا، بیٹا جنت میں جا رہا ہوگا۔ اس دن کھل جائے گی بات۔ آج تو کوئی نہیں جانتا نا میں کیا ہوں، میرا اندر کیا ہے، کتنا گندا ہے، باطن کتنا برا ہے، اکیلے میں کیا ہوں کوئی نہیں جانتا۔
وہاں نہیں بات بنانے کی مجال. اس دن ایک ٹویسٹ نہیں چلے گا کہ نہیں میں ایسا نہیں ہوں, میں تو بڑا نیک ہوں, یہ آپ نے غلط میرے بارے میں غلط سنا ہوگا, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ جناب میں ایسا کام نہیں کرتا. آج تو ٹویسٹ دے دیتے نا, کسی کو بتا دیتے نہیں میں ایسا نہیں ہوں, وہ مان بھی جاتا ہے یار صحیح کہتا ہے. اگر وہاں نہیں بات بنانے کی مجال, کوئی ٹویسٹ نہیں چلے گا, جو کیا ہے وہ ماننا پڑے گا. ارے ہم نہیں مانیں گے تو ہاتھ گواہی دے دیں گے, تو اس دن ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. وہ تکلمنا ایدیہم, ہاتھ بولیں گے مولا ہم نے گناہ کیے, یہ پیر بولیں گے ہم گناہ کی طرف گئے تھے, یہ آنکھیں بولیں گی مولا ہم نے حرام دیکھا تھا, شرمگاہ بولے گی میں نے زنا کیا تھا. کیا کریں گے اس دن کوئی ساتھ نہیں آئے گا. یہ فرینڈ پیئرشپ جو ہم اپنے اوپر پریشر لیتے ہیں, یار دوست کہتے ہیں تو کرنا پڑتا ہے, کیا کروں, فرینڈ کہتے ہیں تو اس لیے میں ڈرنک کر لیتا ہوں, فرینڈ کہتے ہیں تو کلب چلے جاتا ہوں, کوئی کام نہیں آئے گا. خدارا اس کو راضی کرو جو کام آئے گا, اس کو راضی کرو کہ جس کی رضا ضروری ہے, وہ پلیز ہوا تو ہی کام بنے گا اپنا, ورنہ پھنس جائے گی. بس یہی میسج ہے کہ اپنی زندگی ایسے گزارو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائے. آقا ہی ناراض ہو گئے تو قبر میں تو ان کا چہرہ دکھایا جائے گا نا. قبر میں 3 سوال ہونے نا, من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. آقا کے بارے میں کوسچن ہوگا کہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. اگر آقا نے ہمارے طرف دیکھ کر چہرہ ہی موڑ لیا کہ جاؤ میں تم سے بات نہیں کرتا, تمہاری شفاعت نہیں کروں گا, تم تو میری سنتوں سے دور رہتے تھے. میرے آقا کی حدیث ہے نا, جس نے میری سنت سے وہ منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. ہم نے تو ساری زندگی آقا کے دشمنوں کو فالو کیا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, قیامت کے دن جو جس سے دنیا میں محبت کرتا ہوگا, قیامت کے دن اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا. اب غور کر لو اے بریڈ فورڈ میں موجود اسلامی بھائیوں اور اے مدنی چینل کے ناظرین, آپ محبت کس سے کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں ہم تو اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں. چلو آج ایگزام لے لو اپنا, ابھی گھر جاؤ گے نا, آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا, اوپر سے شروع کرنا. میرے بال میرے نبی کے غلاموں جیسے ہیں یا آقا کے دشمنوں جیسے ہیں؟ میرا چہرہ آقا کی سنتوں والا ہے یا آقا کے دشمنوں جیسا ہے؟ میرا لباس آقا کی سنت کے مطابق ہے یا فلاں دنیا دار فلم ایکٹر کھلاڑی بڑا فٹ بالر اس کے جیسا ہے؟ میرا بول چال کرنا اس کے اندر گالی گلوچ جھوٹ غیبت بدگمانی ہے یا میری زبان ذکر و درود سے تر رہتی ہے؟ میرا کمانا میرا بزنس کرنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ ارے کون سی بات ہے جو میرے نبی سے محبت ظاہر کر رہی ہے؟ اور آج بیڈ روم میں طرح طرح کی تصویریں لگا کر, والٹ کے اندر طرح طرح کے آئیڈیلز بنا کر اس کی تصویریں رکھنے والوں, کیا آپ یہ پسند کرو گے کہ اس کافر کے ساتھ آپ کا قیامت کے دن اٹھنا نصیب ہو آپ کو؟ آپ یہ پسند کرو گے کہ جس بے ہدہ عورت کی تصویر ہم نے بیڈ روم میں لگائی ہے, جس کو پسند کرتے ہو, اس کے ساتھ قیامت کے دن اٹھو؟ آج لوگ بد مذہب کے ساتھ دوستی کرتے ہیں, بد عقیدہ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں, شرابی سے دوستی کرتے ہیں, بدکار سے دوستی کرتے ہو. قیامت کے دن اگر اسی کے ساتھ رکھ دیا گیا تو ارے میں اور آپ تو چاہتے ہیں ہمارا حشر غوث پاک کے ساتھ ہو, داتا گنج بخش کے ساتھ ہو, بابا فرید کے ساتھ ہو, اللہ والوں کے ساتھ ہو. ہمارا حشر میرے آقا کے پیچھے پیچھے ہو, اعلیٰ حضرت کے غلاموں میں اٹھنا نصیب ہو, امیر اہل سنت کے پیچھے اٹھنا نصیب ہو. تو اگر ایسے لوگوں کے ساتھ حشر کرنا ہے تو ایسے لوگوں سے پیار بھی تو کرنا پڑے گا نا, کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں, اس کا مفہوم ہے کہ بندے کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جو دنیا میں جس سے پیار کرتا ہوگا. اب طے آپ نے کرنا ہے, آپ کے اوپر ہے یہ کہ کس کے ساتھ اٹھنا ہے قیامت کے دن. اگر آقا سے پیار کرو گے تو نبی کے ساتھ اٹھو گے. لیکن آج پرابلم یہ ہے کہ آج جب تک مسلمان اپنا نام نہیں بتاتا کہ میرا نام ساجد ہے, جب تک پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے, بندہ کنفیوز ہوتا ہے کہ یار یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے. ہاں نام بتایا تو پتہ چلا ساجد ہے. تو اپنے بارے میں بھی چیک کرنا, آئینے میں کھڑے ہو کر پوچھنا کہ میں نام بتاؤں گا تو پتہ چلے گا میں مسلمان ہوں,
یا مجھے دیکھ کر پتا چل جائے گا نبی کا غلام؟ یہ دعوت اسلامی والوں کو مبارک ہو، لاکھوں میں ہوتے ہیں تو پہچانے جاتے ہیں نبی کے غلام جا رہے ہیں، آقا کا امتی جا رہا ہے، سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی، سنت و برا لباس، نیچی نگاہیں۔ ارے ہونا یہی چاہیے کہ میں جہاں ہوں نبی کا غلام جانا جاؤں۔ انشاءاللہ یہاں پہچانے جا رہے ہو نا، محشر میں بھی پہچانے جاؤ گے۔ غلامان نبی محشر میں یوں پہچانے جائیں گے انشاءاللہ، غلامان نبی محشر میں یوں پہچانے جائیں گے کہ حشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ۔ مبارک گھڑیاں ہیں، بہت کر لیے گناہ، بڑی گزار لی بری زندگی، قبر پتہ نہیں کیسی ہو گئی ہے ہماری۔ تو اب آج سے فرام ناؤ آن ورڈز میں جیوں گا تو بس اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جیوں گا، اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے جیوں گا۔ خدا کی قسم اگر میرا رب اور میرے آقا راضی ہو گئے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ، مجھے بڑی سٹوریز ملتی ہے نا، میں یوکی میں آیا تو کوئی پرچی دیتا ہے، کوئی بیچارہ کان میں آ کے بولتا ہے میرے گھر میں یہ پرابلم ہے، میرے گھر میں یہ مشکل ہے، میرے یہ مسائل ہیں، میری جاب کا پرابلم ہے، فیملی ٹائز بریک ہو گئے ہیں۔ مجھے بتاؤ حل المشکلات کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ مسبب الاسباب کون ہے؟ کون ہے جو ہمارے دکھ دور کر سکتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں روزی دے سکتا ہے؟ کون ہے جو ہماری روزی میں برکت دے سکتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں اولاد کی نعمت دے سکتا ہے؟ کون ہے جو میری اولاد جو نافرمان ہو گئی اس کو فرما بردار بنا سکتا ہے؟ ارے جب سب ہے دینے والا ہی اللہ ہے تو پھر کیوں نہیں کرتا راضی اسے؟ جس سے رب راضی پھر اس کی مشکل رہے گی، اس کے تو مسئلے حل ہو جائیں گے نا۔ آپ پریشان ہو اپنے رب کو راضی کیوں نہیں کر لیتے؟ ارے وہ راضی ہوگا، اس کی ایک نگاہ کرم ہوگی ساری بگڑی بن جائے گی۔ اور جس کے رب کے حبیب راضی ہو جائیں، جس سے آقا خوش ہو جائے، پھر آقا کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ میں تو مالک ہی کہوں گا۔ کیوں کہوں گا؟ کیونکہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی، رب راضی تو بیڑا پار۔ کیسے راضی ہوں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں ہم آج توبہ کریں گے اور اس کے بعد پکی سچی آج نیت کر لو کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، ماہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، شراب کے قریب نہیں جائیں گے، ایڈلٹری بدکاری کے قریب نہیں جائیں گے، حرام روزی نہیں کمائیں گے، آقا کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر بتائیں کیا ہوگا؟ پھر ایسا عاشق، ایسا عمل کرنے والا، ایسا دیوانہ جب قبر میں جائے گا تو وہ غمزدہ نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ عاشق رسول تو منتظر ہوتا ہے، آقا کا دیدار ہوگا قبر میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ اس کو جب دیدار کرایا جائے گا وہ نہیں گھبرائے گا، وہ کہے گا ارے وہی تو آقا ہیں۔ روزانہ صبح امامہ انہی کی تو یاد میں باندھتا تھا، زمانے میں بڑا ستایا تھا، مگر میں چہرے پر داڑھی سجائی نہیں آقا کی یاد میں تو سجائی تھی۔ لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا تھا فیشنیبل لباس پہن لوں، جناب میں بھی برانڈڈ شرٹ پہنوں، میں بھی کافروں کے طریقے پر چلوں، مگر مجھے یاد آتا تھا میرے نبی کا لباس کیسا ہے۔ ارے انہی کی سنت کے مطابق تو زندگی گزاری ہے۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، انشاءاللہ ہمارے ساتھ یہی ہوگا انشاءاللہ۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، جب فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میں تو آیا ہی آقا کے لیے ہوں۔ ارے میں تو جب دنیا میں رہتا تھا تو میرے جذبات یہ ہوتے تھے کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، آقا تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ بس میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس طرح کی زندگی گزار دو، تھوڑی سی ہے، بہت شارٹ لائف۔ پتہ نہیں آج کے بارے میں لکھ دیا گیا ہو،
اب جانا ہے. یا اللہ ہمارا آخری سفر آسان کر دینا, ہمیں نزا کی سختیوں سے بچانا, موت کی جو تلخیاں ہیں اے میرے مولا, ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں کچھ لوگوں کو تو مرتے وقت اتنی تکلیف ہوگی کہ وہ تلوار کے 1000 واروں سے زیادہ سخت ہوگی. اے مولا ہمیں نزا کی سختیاں نہ ہوں, آخری وقت آقا کا جلوہ نصیب ہو جائے. نزا کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا, نزا کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا, تیرا کیا جا کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا. اے رب العالمین, اے رب کریم, آج کے اس اجتماع کی برکت سے بس ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا. معاف کر دے خطائیں, کروڑوں بخشے مولا, ہم تو بہت تھوڑے ہیں, آج ہم سب کی بخشش فرما. تیرے خزانے میں کمی نہیں, تو بڑا کریم, تو رحیم, تو غفار, تیرا انعام تو غفار ہے, تجھے ہی تو ستار کہتے ہیں. تیرا خزانہ بہت بڑا ہے مالک, ہم تو تھوڑے سے فقیر حقیر, سب جنت میں چلے گئے. تیری جنت میں جگہ کم نہیں پڑے گی, تیری جنت بہت بڑی میرے مولا. آج کر دے, ہمارا بیڑا پار کر دے. مولا اسلامی بھائی, یہی دعوت اسلامی کا ٹیسٹ ہے, یہی ایسنس ہے دعوت اسلامی کا. دعوت اسلامی ہمیں پکڑ پکڑ کر کوشش کرتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی کہ جہنم کی طرف نہ جاؤ. دیکھو اپنی قبر روشن کر لو, دیکھو جنت آقا کے غلاموں کے لیے بنی ہے, تم نبی کے غلام ہو, کدھر جا رہے ہو؟ ارے آؤ آقا کے غلاموں جنت کی طرف جاؤ. یہی دعوت اسلامی کرتی ہے. ہمیں بھی پکڑ کے لائے ہمارے اسلامی بھائی, گناہوں کے دلدل سے نکالا اور ہمیں اس راہ پر ڈال دیا. یہ فیضان ہے میرے امیر اہل سنت کا. آ جاؤ, آپ بھی وابستہ ہو جاؤ, دعوت اسلامی سے دور نہ رہو. یہ امیر اہل سنت کا دامن تھام کر آج نیت کر لو کہ انشاءاللہ مرتے دم تک دعوت اسلامی سے وابستہ رہوں گا.
دعوت اسلامی کے ہر جمعرات ہونے والے اجتماع میں شرکت کروں گا. دعوت اسلامی کے ساتھ اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہر مہینے 3 دن کے قافلے میں سفر بھی کروں گا. میں نے ایک روایت پڑھی پیارے اسلامی، نسائی شریف میں حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے. میرے آقا فرماتے جو تم آپس میں جھگڑا کرتے ہو نا، وہ جھگڑا کچھ بھی نہیں. وہ اللہ کے بندے جو اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے، ظاہر ہے وہ بدتمیزی والا نہیں ہوگا، ایک پیار اور مان والا جھگڑا ہوگا. میرے آقا فرماتے وہ اللہ سے کہیں گے مولا تو نے ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، انہوں نے حج کیا تھا ہمارے ساتھ. وہ نیک لوگ ہوں گے، وہ نیک لوگ اللہ کے دربار میں اتنا مرتبہ رکھتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا ایسا کرو، تم انہیں پہچانتے ہو، جاؤ تم سے جہنم میں جا کے نکال کر لے آؤ. وہ نیک لوگ جائیں گے، کسی کو آگ نے گھٹنوں تک جلا دیا ہوگا، کسی کو آگ نے ٹخنوں تک جلا دیا ہوگا، ان کو نکالیں گے اور لے آئیں گے. اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے مولا ہم نکال لائے. رب ارشاد فرمائے گا اچھا ایسا کرو واپس جاؤ، جس کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہو اس کو بھی نکال کر لے آؤ. وہ جائیں گے اس کو بھی نکال کر لے آئیں گے. پھر رب فرمائے گا اچھا ایسا کرو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی نکال کر لے آؤ. یہ اس کو بھی نکال کر لے آئیں گے. جب میں نے یہ حدیث پاک پڑھی نا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. میں تو نیک نہیں، بڑا گناہگار، مگر نیکوں سے دوستی رکھی. میں آپ سب کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، یہاں موجود بریڈ فورڈ میں اسلامی بھائیوں کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو، دیکھو دوست تو ایسا ہونا چاہیے نا جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، مولا میرے اس دوست نے میرے ساتھ تہجد پڑھی تھی، ہاں قافلے میں سفر کیا تھا، مولا اے مولا میرے اس دوست نے میرے ساتھ نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، اجتماع میں آیا تھا، اللہ اس کو جہنم سے نکال دے اور میرا رب کہ جاؤ اسے لے کر آ جاؤ. ایسا کوئی ایک دوست ہے ہمارے پاس؟ دعوت اسلامی میں بہت نیک اسلامی بھائی بھی ہیں، تلاش کرنا پڑے گا. میں ہر دعوت اسلامی والے کا مشورہ نہیں دوں گا، آپ دیکھو دعوت اسلامی میں بھی جو مدنی انعامات کا عامل ہو، جو خوف خدا والا ہو، جو عشق رسول والا ہو، اس کو پکڑ لو، اس سے دوستی کر لو، اس کے ساتھ کچھ قافلوں میں سفر کر لو، اس کے ساتھ کچھ عبادتیں کر لو، مدرسے میں آ کر اس کے پاس روز قرآن شریف پڑھ لو، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ میرے بارے میں اگر کوئی ایسا ڈیسیشن ہو جائے کہ اس کو ڈال دو جہنم میں، تو کوئی ایک دوست تو کھڑا ہو جائے، مولا میں گواہی دیتا ہوں اس نے نماز پڑھی تھی میرے ساتھ، اے رب اس نے میرے ساتھ تلاوت کی تھی، ہاں روزہ رکھا تھا گناہگار مگر قافلوں میں آتا تھا. کیا پتا کوئی ایک امیر قافلہ ایک مدنی انعامات کا عامل اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے رب کہ جاؤ لے کر آ جاؤ، اور وہ اسلامی بھائی ہمارا ہاتھ پکڑے اور ہمیں لے جائے جنت میں. ایسے دوست بنا لو، دیکھو پتہ نہیں زندگی کب چلی جائے. تو میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں قافلوں میں سفر کر کے ایسے اسلامی بھائیوں کے ساتھ کچھ وقت گزار لو. اور میں تمام اسلامی بھائیوں کو گواہ کرتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، دیکھو میں بہت گناہگار ہوں، اگر میرے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے اور آپ کو مرتبہ مل جائے تو مجھے بھولنا نہیں، مجھے بھی لے جانا، اکیلا مت چھوڑ دینا. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن.
میں ورگے منہ کالے جے میں ویکھا عملہ بلے کچھ نہیں میرے پلے مولا جے میں ویکھا رحمت تیری بلے بلے بلے. یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر مرتے دم تک استقامت نصیب فرما. امیر اہل سنت کی غلامی میں استقامت نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا مجھے سرکار